السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس دنیا میں بے شمار مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ اگر ان لوگوں کے مذہبوں کا شمار کیا جائے تو کافی وقت درکار ہے اور ضرورت بھی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں انسان جو بھی کرتا ہے اور جو کرنے والا ہے اس کی حد سے مرنے تک ہے۔ دوسروں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر وہ دوسری شکل میں آتا ہے، وہی روح متشکل ہو کر دنیا میں آتی ہے۔ کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کو جلا دیا جائے تو اس کے تمام نیکی بدی جتنا بھی ہے سب ختم، یعنی اس کی حد یہی ہے۔ تصور آخرت کسی بھی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا سوائے مذہب اسلام۔ تصور آخرت کیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد دنیا میں جو اس نے کیا جو کر رہا ہے مرنے تک ان چیزوں کا جزا و سزا ہے، سوال و جواب ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں سوال و جواب ہے، میدان محشر ہے۔ یہ صرف مذہب اسلام نے اس تصور کو کیا ہے، اور جس انسان کے اندر یہ تصور ہے اور وہ مسلمان ہے تو خدا کے خوف سے نہ ان کی نمازیں قضا ہوتی ہے، نہ ان کے فرائض جو ماہ رمضان کے روزے ہیں وہ قضا ہوتا ہے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ خوف خدا اس کے دل میں یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ بعض لوگ فلسطین پر جب ابھی غزہ پر حملہ ہوا اور معصوم اور بے گناہ بچے شہید ظلمت قتل ہوئے، بعض لوگوں نے دعا بھی کی، پورے دنیا کے مسلمانوں نے دعا کی، لیکن میں ایک ذہن آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ بعض وقت بعض لوگوں کا ذہن اس طرح جاتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو لے کر گود میں رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ مقررین جو کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں ویسے سامنے تھا، پھر بھی رب مدد کیوں نہیں کرتا؟ یعنی لفظ کیوں اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ کیوں اعتراض کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی اس کا ایمان خداوند قدوس جو قادر مطلق اور حکیم مطلق ہر چیز کو وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ قرآن نے کہا انہ هو السمیع البصیر، رب ہے جو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر نے جب بنی اسرائیل پر حملہ کیا، تمام بنی اسرائیلوں کو باندھ لیا، رسیوں سے باندھ لیا اور 7 لاکھ لوگوں کو شہید کیا۔ کوئی بھی بنی اسرائیل اس وقت نہیں تھا، اور اسی
مجرمین میں ان کے نزدیک بخت نصر کے نزدیک حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے. یہ تو اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام. تو انہوں نے دل میں سوچا اور رب کی بارگاہ میں کہا اے پروردگار الہ العالمین، یہ بنی اسرائیل تیرے بندے تیری عبادت کرنے والے ہیں. آج ہم بخت نصر کے قبضے میں ہیں. بس یہ سوال کرنا تھا کہ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا کیا ایک فرشتہ تھا اور ان کے اس سوال کا جواب. اس سوال کا جواب کیا ہے؟ حضرت عزیر کے پاس اس فرشتے نے آیا اور کہا کہ اے عزیر یہ بتاؤ اس زمین کو کس نے پیدا کیا؟ عزیر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ. آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ. کہا اے عزیر کیا تم اللہ کے راز کو جاننا چاہتے ہو کہ جو بنی اسرائیل کو باندھ دیا گیا اور ارض مقدس کو پامال کیا گیا، بیت المقدس کو شہید کر دیا گیا، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے، کیا تم اس راز کو جاننا چاہتے ہو؟ تو عزیر علیہ السلام نے کہا ہاں میں قضا اور قدر کو جاننا چاہتا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ ایسا کرو سورج سے ایک بیگ بنا کر اور نور کی مسقال ایک مسقال نور وزن کر. عزیر علیہ السلام نے کہا یہ کون یہ سمجھا؟ بھلا سورج سے کون بیگ بنا سکتا ہے؟ نور کا ایک مسقال وزن کون کر سکتا ہے؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. فرشتے نے کہا یہ وہی کر سکتا ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا. پھر اس فرشتے نے کہا کہ ہے عزیر یہ بتاؤ کہ اگر خشکی اور سمندر یعنی سوکھی زمین اور سمندر دونوں آپس میں جھگڑا کرتے اور سمندر کہے کہ مجھے اور جگہ چاہیے، وسعت چاہیے، اور جو خشکی ہے وہ یہ کہے کہ مجھے اور وسعت چاہیے، مجھے اور سوکھی زمین چاہیے، اے سمندر تم جگہ خالی کر دو. دونوں میں جب جھگڑا ہو عظمت ہو اور یہ انصاف لے کر آپ کے پاس آیا تو آپ کیا انصاف کریں؟ تو حضرت عزیر نے کہا کہ میں اس انصاف کو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کے ذمہ میں ہے. اللہ نے اس کی حد مقرر کر دی ہے. سمندر کی حد یہاں ہے، اس کے آگے جو زمین خشک ہے وہ اس کی حد ہے. ایک دوسرے سے حد کی تجاوز نہیں کر سکتا ہے. تو اس فرشتے نے کہا کہ جب آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں تو قضا اور قدر یعنی رب کی حکمت کو آپ نہیں جان سکتے. تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جن کے ذہن میں اس طرح کے خیالات ہیں وہ ذہن اس بات کو رکھیں کہ کبھی بھی اگر حالات اپنے بگڑتے ہیں، چاہے ہمارے ملک کے حالات ہو یا دوسرے ملک کے حالات ہو یا مسلمانوں کے حالات ہو، تو یقیناً بالیقین اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے. اور اس کا ایک واحد سبب یہ ہے جو مظاہر ہے کہ ہمارے اعمال درست نہیں ہے. اور جب انسان کے اعمال درست نہیں ہوتا ہے تو کبھی ظالم حکومت ہم پر اور جن کے اعمال درست نہیں ہوتے مسلط کر دیا جاتا ہے. سورہ نبا کی جس آیت کو میں نے پڑھا اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. اس دن کا اللہ نے ذکر فرمایا. کون سے دن؟ جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن ہوگا. قیامت کے دن یقوم الروح والملائکۃ، روح اور فرشتے کھڑے ہوں گے سب در سب. اب مفسرین یہاں فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں فرمایا کہ جب جبرائیل امین اور فرشتے کھڑے، تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی نے فرمایا کہ یہاں روح سے مراد یا تو روح انسان. جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت ہے کیا؟ قبر سے اٹھایا جائے گا، سب لوگ میدان محشر کی طرف دوڑیں گے
کسی کو کسی کا خیال نہ رہے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ. قرآن کہتا ہے قیامت کا دن اتنا ہولناک دن ہوگا کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اور صاحبتی دوست سے بھاگے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. لیکن اللہ ہوتا کبیرہ. قیامت میں حساب اور کتاب دینا ہے، اور جب صاف در صاف ہوں گے کھڑے. علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہاں روح سے مراد یا تو یہ ہے کہ جبرائیل امین ہے، یا تو یہ ہے کہ تمام انسانوں کی روح ہے. یوم یقوم الروح والملائکہ، اور فرشتے. دوسرا قول انہوں نے جو نقل فرمایا تفسیر قرطبی کے حوالے سے کہ یہاں پر روح سے مراد وہ فرشتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چوتھے آسمان پر ایک فرشتہ ہے، اور وہ فرشتہ روزانہ 12,000 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہے. اور وہ فرشتے کی لمبائی اور چوڑائی کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں. آسم من السماوات والجبال، یہ آسمان سے بھی بڑا، پہاڑ سے بھی بڑا، تمام فرشتوں سے بھی بڑا. اور جب یہ فرشتہ تسبیح پڑھتا ہے وہ تسبیح یہ ہے سبحانک انت این انت، تجھے پاکی ہے رب تو جہاں بھی. تو 12,000 تسبیح پڑھنے کے بعد ہر تسبیح سے ایک فرشتہ پیدا ہوا. یہ تمام فرشتے ایک ساتھ میں کھڑے ہوں گے، اور یہ جو فرشتہ ہے وہ یہ سب میں اکیلا کھڑا ہے. اور مفسر فرماتے یوم یقوم الروح سے مراد یا تو وہ فرشتہ مراد ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسا عظیم فرشتہ پیدا فرمایا، اتنا بڑا فرشتہ پیدا فرمایا کہ اگر وہ اپنا منہ کھول دے تو زمین اور آسمان اس کے منہ کے اندر داخل ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. یا تو وہ فرشتہ ہے تو وہ سب کھڑے ہو، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، جرأت نہیں ہوگی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی. کون ہے جو رب کی بارگاہ میں اپنی آواز کرتا ہے؟ سب اپنے اپنے اعمال سے پریشان، سبھی اپنے ماضی کی زندگی یاد آ رہی ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا. اس لیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ جو آنکھ آج ہماری ہے، یہ ہاتھ جو آج ہمارا ہے، یہ پیر جو ہمارا ہے، یہ دل جو آج ہمارے کنٹرول میں ہے، اللہ اکبر کبیرہ. قیامت کے دن یہ آنکھیں ہمارے اندر ہیں. اگر ہم نے ان آنکھوں سے گناہ کیا ہے تو یہ آنکھیں الگ ہو کر رب کی بارگاہ میں ہمارے خلاف فریاد کرے گا. یہ ہاتھ ہمارے خلاف فریاد کرے گا، یہ پیر ہمارے خلاف فریاد کرے گا. زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پر انسان گناہ کرتا ہے وہ حصہ ہمارے خلاف فریاد کرے گا. اور وہ دن کتنا زبردست اور خطرناک دن ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اسی دن کے تحت جب لوگ پریشان حال ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. اے اللہ کے مقدس نبی آدم پیغمبر، اللہ نے آپ کو اتنا عظیم مقام عطا فرمایا، آپ کے لیے اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. آپ مسجد میں ملائکہ ہے، آج ہم پریشان ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آج ہماری مدد کرے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک انسان جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو بڑی آس لے کے جاتا ہے، خاص کر ایسے وقت میں جب انتہائی پریشان حال ہوتا ہے اور جب اسے کوئی سہارا نظر نہیں آتا ہے. ذرا اندازہ تو کرو، میدان محشر کے اس منظر کو سامنے تو لاؤ کہ جس منظر کے بارے میں اللہ اکبر کبیرہ حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے پوچھا اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے بدنوں پر کپڑا نہیں ہوگا، سب کے سب برہنہ ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حیا نہیں آئے گی کہ لوگوں کے بدن میں کپڑا نہیں ہوگا؟ حضور نے فرمایا اے عائشہ تم حیا کی بات کر رہے ہو، انسان اتنا اپنے اعمال کے لیے پریشان حال ہوگا، کسی گناہوں کے سبب سے کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ ان کی گردن تک ہوگا، اسے اپنے سے نجات کی فکر ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ دوسرے کے پاس جاؤ، نفسی نفسی آج میدان محشر ہے۔ پھر یہ امت صرف حضور کی امت سارے حضور علیہ السلام کی امت کی تخصیص نہیں ہے، سارے امتی نبیوں کے پاس جائیں گے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ پیغمبر کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے اے اللہ کے مقدس نبی آپ تو پھونکوں سے جب مٹی کے پرندے پر پھونک مارتے تھے اس میں اللہ کے حکم سے روح آ جاتا، وہ پرندہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ آج ہمارا کوئی پرسان ہاتھ نہیں ہے، عیسیٰ پیغمبر کہیں گے اذهبوا الی غیری، لوگ مجھے دنیا میں خدا کا بیٹا کہتے ہیں، نفسی نفسی، تم جاؤ اس مقدس نبی کی بارگاہ میں جو تمام نبیوں کے جو آقاؤں کے آقا، جو مولاؤں کے مولا، جو بے سہاروں کے سہارا، جو بے یاروں کے یار، جو بے مددگاروں کے مددگار، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب یہ سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے، دوستو یہ لوگوں کا جانا ہوگا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوائے حمد کے تحت، یعنی جو مبارک جھنڈا عطا کیا جائے گا مجھے کہ جہاں اگلے اور پچھلے سب میری تعریف کریں گے، جب میرے قریب آئیں گے تو وہ کہیں گے میری فریاد کی فریاد رد بن جائیے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، اے اللہ کے حبیب ہمارا سہارا بن جائیے۔ تو آقا فرمائیں گے اے امتیوں پریشان نہ ہو، انا لہا، میں تو اسی لیے آیا تم سب میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ فَآذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ، قرآن کہتا ہے رحمان کو اجازت، یعنی سب سے پہلے شفاعت کی جو اجازت ملے گی۔ شفاعت کا معنی کیا ہے؟ شفاعت کا معنی ہے کسی کو اپنی پناہ میں لینا، بارگاہ خدا بندی میں کسی کی سفارش کرنا۔ ہم گنہگار ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے یا رسول اللہ ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں، اتنے بڑے گنہگار ہیں اللہ کے رسول، ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں پہنچ سکتے، تو آپ ہمارے لیے وسیلہ ہے یا رسول اللہ، اور دنیا میں بھی ہے اور میدان محشر میں بھی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں سجدہ کرتا اور رب کی بارگاہ سے اجازت ہوگی، سجدہ کروں گا اور بستا جاؤں گا، رب حبلی امتی کہتا جاؤں گا، میرا رب کہے گا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کو آ کر اتنا عطا فرمانا کیا حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی شفاعت سے فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، خدا کی قسم والذی نفس بیدی لا ارض، اس وقت تک میں راضی نہیں ہو سکتا، اس وقت تک میں راضی نہیں ہو سکتا، اس وقت تک میں راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے، یعنی سبھی کی مغفرت، سبھی کی بخشش ہمارے آقا فرمائیں گے الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس نے راہ ٹھیک کر، یعنی جس نے قرآن کو مانا، جس نے حدیث کو مانا، اسلام پر چلا اور اس کو حق کہا، وہ آج یوم آخرت پر بھی ان کا ایمان رہنا سکتا ہے۔ کافر کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں گل جاتی ہیں، انسان مریا مت ہو جاتا ہے، ہاتھ سے مل جاتا ہے، کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ تو قرآن نے کہا
کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا، جبکہ حال تمہارا یہ تھا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. بھلا تم یہ تو بتاؤ کیا تمہارا وجود تھا؟ تم زندہ تھے تو تم مردہ ہی. انسان عدم سے وجود میں ہے، اس لیے یہاں قرآن نے کہا اموات ثم احیاکم، یعنی اموات کو مقدم کیا، پہلے موت کو لایا پھر زندگی کو لایا. اس بات کو سمجھانا تھا کہ اے قرآن کا انکار کرنے والوں، میرے حبیب کا انکار کرنے والوں، نبیوں کا انکار کرنے والوں، یوم آخرت کا انکار کرنے والوں، قبر کے سوالات اور جوابات کا انکار کرنے والوں، اپنے وجود پر غور کرو، اپنی زندگی پر غور کرو. تمہارا وجود نہ تھا مگر ہم نے چاہا کہ ہم تمہیں وجود بشری میں، لباس بشری، انسانی شکل میں دنیا میں بھیجیں. تو ہم نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا، انسان بنایا. تو وہ رب جب عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو وجود میں لانے کے بعد عدم میں بھی لے جا سکتا ہے. یعنی جو رب زندگی دے سکتا ہے وہ موت بھی دے سکتا ہے. پھر تم یہ کیسے تعجب کر رہے ہو کہ مرنے کے بعد پھر زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سوچو کہ تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، تم تو مرے ہوئے تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا. پھر قرآن کہتا ہے من عزل الرحمن وقال صوابا وذالک الحق وذالک یوم الحق، اور وہی قیامت کا دن حق. آگے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اب عالم چاہت کا دیکھیے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، انسان اس دن دیکھے گا قیامت. یہ قرآن ہے، نص قطعی جسے کہتے ہیں. کیا دیکھے گا؟ وہ اس دن وہ دیکھے گا جو اس نے بھیجا. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جو اس نے آگے بھیجا. نماز آپ نے پڑھا، خدا کی بارگاہ میں پہنچا، آپ نہیں پہنچے. روزہ آپ نے رکھا، خدا کی بارگاہ میں پہنچا، آپ نہیں پہنچے. اور سے پاک کی محفل آپ نے منعقد کی، ثواب جمع ہو گیا، آپ نہیں ہوئے. یعنی پہلے ہمارے اعمال چلے گئے، ہم نہیں کہے. لیکن قیامت کے دن قرآن کہتا ہے، یعنی اللہ کہتا ہے اس دن بندہ دیکھے گا جو اس نے پہلے بھیجا تھا. اور وہ کہے گا قال ويقول الكافرون ويقول الكافرون یا لیتنی کنت ترابا. اور کافر کیا کہے گا؟ کاش میں مٹی ہوتا. اچھا آپ دیکھے گا کیا مفسر فرماتے ہیں شب و روز میں، دن اور رات میں کتنے گھنٹے ہیں بتائیے؟ 24 گھنٹے. قیامت کے دن اللہ رب العزت 24 خزانہ عطا فرمائے گا. ہر ایک گھنٹہ کے بدلے میں ایک خزانہ، اور ان کو 3 حصے میں کرے گا. 3 حصے میں کرنے کے بعد اب اسے یہ بانٹا جائے گا. کسی کی زندگی میں نیکیاں ہیں تو ایک خزانہ انہیں دیا جائے گا کہ ان کی زندگی کا 3 حصہ میں سے ایک حصہ اگر نیکیوں میں گزرا ہے تو ایک حصہ خزانے کا اسے دے دیا جائے گا. دوسرا حصہ اگر گناہوں میں گزرا ہے تو دوسرا جو حصہ دیا جائے گا وہ عذاب کا حصہ ہوگا. اور تیسرا حصہ نہ اس نے گناہوں میں گزارا نہ نیکیوں میں گزارا بلکہ سستی میں گزارا، اس کا وہ حصہ صرف افسوس میں ہوگا. یعنی 3 حصہ دیا جائے گا. اور حضرت آدم پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت کو عظمت والا تاج پہنائے گا کہ ابلیس دیکھ کر کہے گا، کیا کہے گا ابلیس دیکھ کر؟ اس آیت کے تفسیر میں فصیح فرماتے ہیں یا جو کافر ہے، کافر سے مراد تمام کافروں کا سردار ابلیس، وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش ایسا ہوتا کہ میں بھی مٹی ہوتا. کیونکہ جس سے میں مٹی سمجھتا تھا، یعنی جب اللہ نے کہا آدم اے ابلیس آدم کو سجدہ کر، انہوں نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین،
میں اس لیے سجدہ نہیں کروں گا کہ تم نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے، آگ بہتر ہے مٹی سے، اس لیے آگ مٹی کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ تو قیامت کے دن جب اس مردے کو دیکھے گا اور اپنا عذاب دیکھے گا ابلیس، تو کہے گا کاش یا لیتنی کنت ترابا، ایسا ہوتا کہ میں مٹی ہوتا تو آج عذاب میں مبتلا نہ ہوتا۔ اس لیے فقہا نے اسی کی تشریح میں مفسر نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جنات اور انسان، وہ جنات جو مومن ہیں، وہ جنات جو نمازی ہیں، وہ جنات جو رب کو مانتا ہے، وہ جنات جو یوم آخرت کو ایمان لاتا ہے، اور وہ جنات جو نہیں مانتا، یعنی اس میں بھی کافر اور مشرک اور مومن۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت جناتوں کو بھی، مومن جناتوں کو بھی جنت میں داخل کرنا اور کافر جناتوں کو جہنم میں داخل کرنا۔ لیکن جانوروں کے بارے میں یہ آیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک بے سینگ والی بکری کو بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ دنیا میں جس سینگ والی بکری نے تم کو مارا تھا، ذرہ ذرہ کا حساب ہے، قطرہ قطرہ کا حساب ہے، تو آج تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ تمہیں سینگ دی جا رہی ہے اور اس کے سر سے سینگ غائب ہے، تم اس کا بدلہ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بدلہ بکری لے گی، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ کیا بکریاں بھی، جانور بھی جنت میں جائیں گے؟ سوائے اصحاب کہف کے کتا کے اور حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کی۔ جانوروں کا جب ذکر آتا ہے تو یہ زندہ ہونے کے بعد اور بدلہ دلانے کے بعد، کیونکہ قیامت کے دن ذرہ ذرہ قطرہ کا حساب ہوگا، پھر اللہ فرمائے گا کہ سب کے سب مٹی ہو جائیں گے، پھر وہ مٹی ہو جائیں گے۔ یعنی اس سے یہ پتا چلا کہ جانور جو ہے وہ بدلہ تو انہیں دلایا جائے گا، دے گا وہ، لیکن اسے مٹی کر دیا جائے گا۔ لیکن جنات کے تعلق سے یہ آیا ہے کہ وہ مسلمانوں کا مومن آئے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ جب نمازیوں کی عظمت کو قیامت کے دن کفار و مشرکین دیکھیں گے تو یقول الکافرون یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہیں گے، اور کافر جو آج اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، آج سوشل میڈیا پر جگہ جگہ جیسا آتا ہے اس کے شیطانی ذہن میں، اور وہ جس طرح چاہتا ہے، کبھی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی اسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی مسلمانوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور جتنی اس کے اندر شیطانیت ہے، کیونکہ شیطان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے نبی کی توہین کی، جب تک اس نے نبی کی توہین نہیں کیا تھا اور اجراہ حسد حضرت آدم علیہ السلام کی طرف تھوکا نہ تھا، تب تک وہ ایک باعزت مقام پر تھا۔ تو پہلی توہین کرنے والا شیطان، تو چونکہ کافر و مشرک وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے اور شیطان اس کی باتوں کو پوری کرتا ہے اور شیطان کی باتوں پر وہ عمل کرتا ہے، اس لیے شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، وہ کبھی مذہب اسلام کی توہین کرتا ہے، تو اس توہین سے مذہب اسلام کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان اگر صورت پر کرنے کی کوشش کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ صورت کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی دھوپ اس کے چہرے پہ گرتی ہے۔ اسی طرح سے اسلام کو صورت ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اور عرش سے لے کر فرش تک، اللہ رب العزت نے مذہب اسلام کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ انسان اس کے خلاف بول بول کے مر تو سکتا ہے، جہنم میں جا تو سکتا ہے، مگر خدا کی قسم اسلام کو کوئی فرق نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اسلام وہ مذہب ہے، آپ مذہب ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والے ہیں،
صرف پاکستان میں کلمہ پڑھنے والے ہیں، صرف کشمیر میں کلمہ پڑھنے والے ہیں، نہیں، بلکہ جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر دو طرح کا عقل ہے۔ ایک عقل وہ ہے، قرآن نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم عیون لا یبصرون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا۔ ایک انسان ایسا ہے، قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے اسے دل دیا مگر اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم نے اسے آنکھیں دی مگر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم نے اسے کان دیا مگر سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، اے محبوب یہی وہ لوگ ہیں جو جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یعنی انسان اگر اپنے خالق کو نہ پہچانے، انسان اگر اپنے مالک کو نہ پہچانے، انسان اگر اپنے رب کو نہ پہچانے، انسان اگر اپنے رب کی بارگاہ میں نہ جھکے، انسان اگر اپنے خالق کی بارگاہ میں نہ جھکے، انسان اگر اپنے رازق کی بارگاہ میں نہ جھکے، تو قرآن کہتا ہے اس کا دل جو ہے مگر مردہ ہے، اس کی آنکھیں تو ہے مردے کی طرح ہے، اس کی کانیں تو ہے جو مردے کی طرح ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بظاہر انسان ہے، اور آگے قرآن کہتا ہے وہ جانور ہے۔ یعنی جس طرح سے جانور کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، اسے کچھ فکر نہیں، دنیا میں آیا، کھایا پیا، بیماری پڑا ہے، چلتا بھی ہے، اس طرح سے وہ انسان ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، بیمار بھی پڑتا ہے، مرتا بھی ہے۔ تو وہ جانور اور وہ انسان، قرآن دونوں کو ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ جو اپنے مالک کی عبادت نہیں کرتا، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ نہیں جھکتا، وہ جانور ہے۔ لیکن جو عقل مند انسان ہے، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کو ہم نے یعنی جس کو ہم نے عقل سلیم عطا فرمایا، سوچنے کی عقل عطا فرمایا، سمجھنے کی عقل عطا فرمایا، سننے کی عقل عطا فرمایا، صلاحیت عطا فرمایا، وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، غور و فکر بھی کرتا ہے۔ ان کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو تاج شرف بخشا، اس لیے نہیں بخشا کہ وہ انسان ہے، بلکہ اس لیے بخشا کہ میرے محبوب کا غلام بنا، جو میرے نبی کی غلامی اختیار کر لیا، ہم نے اسے تاج شرف بخشا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب بوڑھے ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ کس کو کہا؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ دیکھتے دیکھتے آپ بوڑھے ہو گئے اور نقاہت لگ رہی ہے، کمزوری لگ رہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق مجھے سورہ نبا نے پڑھا، اللہ اس آیت کو میں پڑھا ہے، کس طرح سے پورا کر دیا کہ اس میں قیامت کا ذکر ہے۔ اس لیے قرآن کو جہاں پر ایک پڑھنے کے بعد 10 نیکیاں ملتی ہے، اسی حرف پر ایک آیت کو پڑھنے کے بعد اگر اس پر غور و فکر کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، شان نزول کو پڑھا جائے، تو 10 نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں سے نیکیاں ملتی ہے۔ اس لیے قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھنے کے بعد اس کا غور و فکر کرنے کے بعد، اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے امام صاحب کے پیچھے، یہ تو خود سارے دنیا کے امام حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام نے غیرت کی کہ ہمارے جیسے آپ جیسے امام نہیں تھے زمانے کی طرف سے، تنخواہ پر لینے والے امام نہیں تھے، ہزاروں امام پیدا کرتے تھے، اللہ کو تجارت کرتے تھے سرکاری امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام نے عشاء کی نماز میں غیرت کی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اس آیت کو انہوں نے پڑھا اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو کے پوچھا کہ جب زمین ہلائی جائے، اذا زلزلت الارض زلزالها، ایسا ہلانا کہ اللہ کا کبھی ہلانے کی
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین کے اندر جتنی بھاری بھرکم چیزیں ہیں وہ سب نکال دے. بھاری بھرکم چیزیں کیا انسان ہے، جنات ہے، خزانہ ہے، سب نکال دے. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کیا، ہوش و حواس ان کے ٹھکانے کیا یومئذ تحدث اخبارها، وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر چیز میں خبر دی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرے رب کی طرف سے وحی ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاقا لیروا اعمالهم، وہ دن ایسا ہوگا کہ جو تمہارے سینے میں راز ہے کوئی راز دفن نہیں ہوگا، سب کھل جائے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر دنیا میں نیکی کرے گا قیامت کے دن وہ دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر ذرہ کس کو کہتا ہے ٹھیک ہے اس سے بھی اور کم ہو جائے وہ ذرہ کی گنتی ہے. یعنی کسی کو ہنس کر بھی آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، ہنس کر سلام کا جواب دے دیا، وہ بھی بہت بڑی بات ہے. اخلاق اور محبت سے کسی عالم دین سے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے مل لیا، اس کا بھی ادب. عالم دین اس لیے آپ نے عزت کیا کہ وہ وارث نبی ہے، اس کا بھی ادب. تو قیامت کے دن وہ دیکھے گا حضرت امام اعظم کی آنکھوں میں آنسو، نماز ختم ہو گئی، مؤذن صاحب چلے گئے، امام صاحب چلے گئے، سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی مصلی پر بیٹھ کر پوری رات ختم ہو گئی روتے روتے. جب صبح مؤذن اذان دینے کے لیے مسجد میں حاضر ہوا، جب قریب پہنچا دیکھا سرکار امام اعظم اپنی داڑھی کاٹے ہوئے رو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں پروردگار اگر میری نیکیاں میری بارگاہ میں قبول نہ ہوئی تو اے اللہ مجھے لوگوں کے سامنے توبہ نہ کرنا، مجھے اندھا اٹھانا قیامت کے دن. اگر میری نیکیاں میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، اے رب کائنات میں امام اعظم بڑے دنیا کا ہو سکتا ہوں مگر تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا. یہ روتے جا رہے ہیں، داڑیاں پکڑے رب کی بارگاہ میں گر گراتے جا رہے ہیں. دوستو جب وہ مسجد حاصل ہوا کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، امام اعظم نے فرمایا کہ کیا تم چراغ بجھانے کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ نہیں حضور اب تو فجر کا وقت ہو چکا ہے، میں اذان دینے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. امام اعظم نے فرمایا کہ میری زندگی جب تک باقی رہے گی اس واقعہ کو دوسرے کو بیان نہ کرنا. ذرا اندازہ آپ لگائیں کہ امام اعظم کے تقویٰ کا کیا حالت ہوگا. ایک آیت پر انہوں نے فوراً کیا تو پوری رات گزر گئی اور اس و علم کے سارے کا یہ عالم ہوا کہ رب کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا کر رہے. اللہ کبیرہ کہ اے اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو تو مجھے اندھا اٹھانا. ذرا اندازہ لگاؤ امام اعظم کا ہمارے اعمال آج تو ہمارے پاس گناہوں کے سوا کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو صرف سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ہے. ہمارا اعمال اگر ایسے ہی بند ہوتے رہیں گے دوستو تو اسی جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا ہمیں سہارا ہے، ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ جس اعمال حسنہ سے اللہ بھی خوش ہو جائے اور اللہ کے رسول بھی خوش ہو جائے. اور جب اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے تو آپ یقین جانو دونوں جہان میں ہمارا بیڑا پار. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سننا کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پنج وقت نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جناب سید آفتاب صاحب قبلہ کہ جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کا شرف حاصل کیا، الحمدللہ اللہ اس کمپنی کا برکت عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.